يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. قدم قدم پہ برکتیں نفس نفس پہ رحمتیں جہاں جہاں سے وہ شفیع عاصیاں گزر گیا جہاں نگاہ نہیں پڑی وہاں رات ہے آج تک وہاں وہاں سحر ہوئی جہاں جہاں سے وہ گزر گیا. زباں پر مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے تو اس کے بعد لازم ہے کہ ذکر چار یار آئے. ابو بکر و عمر عثمان حیدر باغباں جب ہوں تو پھر باغ محمد پر کیوں نہ پھر بہار آئے. قابل صد احترام بزرگان محترم، میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ جو ماہ مبارک شروع ہے اس کا نام ذوالحج ہے اور ذوالحج کا مہینہ حج کا مہینہ ہے، نام سے ہی پتہ چلتا ہے. اس میں یکم سے لے کر 10 تک کی خاص فضیلت بیان کی گئی ہے. اس کے رات کی عبادت کو شب قدر کے برابر ثواب قرار دیا گیا ہے اور دن کے روزے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس مہینے کے دن کا روزہ رکھتا ہے تو اس کو 1 سال کے روزوں کے برابر ثواب دیا جاتا ہے، اور جو رات کو عبادت کرتا ہے اس کو شب قدر کی رات میں جتنا ثواب ملتا ہے اتنا ثواب دیا جاتا ہے. اس میں میرے اور آپ کے لیے ایک تسلی کا پہلو بھی ہے، وہ یہ ہے کہ شب قدر کا ثواب کسی کو تب ہی ملتا ہے
کہ جب رمضان میں شب قدر کسی کو مل جائے، اگر کسی کو وہ رات نہ ملے، رمضان میں بھی نہ ملے، تو ثواب تو نہ ہوا۔ رمضان میں شب قدر کے ثواب کا وعدہ تب کیا گیا ہے جب اس رات کو آدمی جاگے اور اللہ کے فضل سے، اس کی توفیق سے وہ رات مل بھی جائے۔ اور یہاں یہ کہا گیا ہے کہ جو ان راتوں کو جاگے گا، یکم سے لے کر 10 ذی الحجہ تک جو جاگے گا اور رات کو عبادت کرے گا، تو ہر رات کو جاگنے پر، چاہے وہ 10 راتیں جاگتا ہے، 2 راتیں جاگتا ہے، 4 راتیں جاگتا ہے، ہر رات کو جاگنے پر اس کو شب قدر کے برابر ثواب ملتا ہے۔ تو یہ تسلی ہو گئی کہ انشاءاللہ جو اس رات کو جاگے گا تو ثواب لازمی مل جائے گا۔ تو اس لیے جاگنا چاہیے خوشی کے ساتھ، کہ یہ کوئی شک نہیں ہے کہ ثواب پتنی ملے گا نہیں ملے گا، یہ رات ہے یا نہیں ہے، اس کے بارے میں حضور نے شک نکال دیا، فرمایا جو جاگے گا اس کو ثواب ملے گا۔ اور جو 10 تاریخ آتی ہے، جو حج کا دن ہوتا ہے وہاں، اور یہاں جو 10 تاریخ ہوتی ہے یعنی عید کا دن ہوتا ہے، تو یہ فرمایا سب سے بڑا دن ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے بہت سے موقع ہیں جہاں موسلا دھار بارش کی طرح اس کی رحمت برستی رہتی ہے۔ ان مواقع میں 2 موقع بڑے عجیب و غریب ہیں، ایک چھوٹی عید اور ایک بڑی عید۔ چھوٹی عید کی رات بھی اور دن بھی، بڑی عید کی رات بھی اور دن بھی، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت موسلا دھار بارش کی طرح برستی ہے، اور اللہ تعالیٰ خود اعلان کرتے ہیں، یعنی اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے، اپنے بندوں پر خدا مہربان ہو جاتا ہے، وہ سب کو معافی کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ عید کی رات جاگنے والوں اور عید کے دن صبح عیدگاہ کی طرف آنے والوں، میں اعلان کرتا ہوں اور اس اعلان پر گواہ اپنے فرشتوں کو بناتا ہوں۔ میرے فرشتوں، تم میرے اعلان پر گواہ رہو کہ عید کی رات جاگنے والوں کے لیے، مغفرت طلب کرنے والوں کے لیے، میرے سامنے سجدہ کرنے والوں کے لیے، رونے دھونے والوں کے لیے، اور عید کے دن صبح تیاری کر کے عیدگاہ کی طرف آنے والوں کے لیے میری طرف سے شاہی اعلان ہے کہ میں نے ان کے گناہوں کو بخش دیا، ان کے لیے جنت کے دروازوں کو کھول دیا ہے۔ یہ اتنا بڑا دن ہوتا ہے، رحمت خداوندی جوش میں ہوتی ہے۔ تو یہ ایام جو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دیے ہیں، یہ پھر دوبارہ اگر کوئی ان ایام کو ڈھونڈے گا یا نیکی کرنا چاہے تو وہ اتنا انتظار کرے گا۔ مثلاً عید کا دن ہے، یا عید کے دن پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن جو ہم قربانی کرتے ہیں، یعنی 10، 11، 12 اور 13 تاریخ تک، 10، 11، 12 تاریخ، 3 دن تک قربانی کی جا سکتی ہے، یعنی تیسرے دن کی عصر تک آدمی قربانی کر سکتا ہے، عصر کے بعد نہیں کر سکتا۔ تو اگر کوئی کہے کہ جی میں عید کے دنوں کے بعد، یعنی 12 دنوں کے بعد 15ویں دن، 21ویں دن ذی الحجہ کے 25ویں دن، 27ویں دن قربانی کرنا چاہتا ہوں، تو وہ صدقہ تو کہلائے گا، لیکن جو ثواب ان 3 دنوں میں ہے، قربانی کے جن دنوں میں حکم ہے، اس کو ثواب نہیں مل سکتا، کیونکہ وہ دن متعین ہیں۔ ان دنوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھ کر دے دیا ہے کہ ان دنوں میں تم یہ عبادت کر سکتے ہو، اور اگر یہ والے دن تم اپنی طرف سے بنا کر اس میں اپنی طرف سے ثواب کو ایڈ کرو گے، یہ دین میں اضافہ کہلائے گا، اس پہ تمہیں کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اب یکم تاریخ سے 10 تاریخ کی رات تک جو ثواب ملتا ہے، وہ 10 کے بعد اگلے 10 تک نہیں ہے، یہ وعدہ صرف پہلے 10 دنوں کی ہے، دنوں کا بھی یا راتوں کا بھی۔ یعنی حضور نے فرمایا کہ جو دن کا روزہ رکھے 1 سال کے روزوں کے برابر ثواب دیا جائے گا۔ تو کیا مطلب کہ اگر وہ 11 تاریخ کو رکھے گا، 12 کو رکھے گا، روزے کا ثواب تو ملے گا، لیکن 1 سال کے روزوں کا ثواب نہیں ملے گا، اس لیے کہ 1 سال کے روزوں کے بارے میں
پہلی تاریخوں کا کہا گیا ہے، 10 کے بعد کا نہیں کہا گیا۔ تو فرمان رسول میں کتنا زور ہے، شریعت کی تابعداری میں کتنا زور ہے کہ ہمیں شریعت کی تابعداری کرنی چاہیے۔ ہمارے پاکستان میں بھی اور بعض اور ملکوں میں بھی یہ بیماری پھیلی کہ لوگوں نے کہا کہ جی نعوذ باللہ کہ قربانی کرنا فضول چیز ہے، یہ ہزاروں جانور ذبح کیے جاتے ہیں، یہ اتنے خون بہایا جاتا ہے، اتنے جانور، یہ سب نکما کام ہے، فضول کام ہے۔ اس کی جگہ تو آپ یہ کریں کہ میں نے ایک بندے نے کہا کہ جی میں نے رمضان یعنی حج کے بجائے قربانی کرنے کے میں نے اتنے پیسوں کی ایک پانی کی سبیل لگا دی ہے۔ ایک نے کہا کہ جی میں نے ایک مٹی خرید کے باہر رکھ دی ہے۔ ایک نے کہا کہ جی میں نے کوئی پانی ٹھنڈا کرنے کی فلٹر کرنے کی مشین لگا دی ہے تاکہ خدا کی مخلوق پانی پیتی رہے، ثواب ملتا رہے گا، کیا ضرورت ہے ایک بیل ذبح کر کے خواہ مخواہ پیسے ضائع کرنے کے۔ اب وہ 1 روپیہ نہیں، علماء نے لکھا ہے 1 کروڑ روپے بھی خرچ کرے، 1 ارب روپے بھی خرچ کرے اور قربانی نہ کرے تو اللہ کے نزدیک قربانی کا عمل افضل ہے، اس کا کروڑ روپیہ قربانی کے بدلے میں اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے، مردود ہو جائے گا۔ ویسے کوئی صدقہ کرتے ہیں ان دنوں میں تو منع نہیں ہے، ویسے کوئی کسی کو کنواں نکال کے دیتا ہے، کپڑے لے کے دیتا ہے، چلو عید ہے کسی غریب کو میں پیسے دے دوں، کسی غریب کو کپڑے بنا کے دے دوں، لیکن اپنی قربانی کرنے کی نیت ہے تو یہ صدقہ خیرات قبول ہے۔ لیکن اگر کوئی صدقہ خیرات اس نیت سے کرتا ہے کہ میں جو خرچہ قربانی کا تھا وہ میں کسی غریب کو دے دیتا ہوں، قربانی نہیں کرتا، نعوذ باللہ یہ فضول کام ہے، تو وہ پیسے بھی مردود ہو جائیں گے۔ اس لیے مجھے اور آپ کو شریعت کی تابعداری کا حکم دیا گیا ہے، نہ کہ اپنے دماغ میں کوئی ثواب یا عذاب لا کر اپنی ایک لائن بنانا یا اپنی طرف سے کوئی شریعت بنا دینا، یہ اسلام میں اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ تو اس کو عید قربان بھی کہا جاتا ہے، اور قربانیوں والی عید، ایمان والوں کی عید کیا ہے؟ قربانیوں کی عید۔ یعنی ہمیں عید کس کھاتے میں ملی ہے؟ یہ بھی ذرا آپ سوچیں نا، ہمیں جو عید ملی ہے کہ جی بڑی عید ہے، اس کو عید قربان بھی کہتے ہیں اور قربانی والی عید بھی کہتے ہیں۔ بعض لوگوں نے اس کا نام نمکین عید بھی رکھا ہے کہ گوشت ووشت کھاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ تھوڑی طائرانہ نظر ڈالیں تاریخ اسلام پر تو اول دن سے لے کر جناب ابراہیم علیہ السلام تک، اور جناب ابراہیم علیہ السلام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آج کے دن تک، اور آج کے دن سے قیامت کے دن تک آپ دیکھیں گے کہ قربانیوں کی آپ کو ایک تاریخ نظر آئے گی۔ ان قربانیوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو عید کا دن عطا کیا۔ یہ قربانی ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کسی نہ کسی شکل میں آپ کو نظر آئے گی۔ شروع دن سے جب سے اللہ نے کائنات کو پیدا کیا، اللہ نے اپنے بندوں سے ڈیمانڈ کی کہ تم اگر دعویٰ کرتے ہو ایمان کا، سچا ہونے کا، اللہ سے محبت کا، تو ایمان والوں تمہیں قربانی دینا پڑے گی، جان کی بھی اور اپنے مال کی بھی۔ اللہ کے راستے میں قربانی دینا پڑے گی، جان کی بھی اور مال کی بھی۔ تو دیکھیں جب آدم علیہ السلام کو آسمانوں سے اتارا، ان کو 2 بیٹے دیے، حابیل اور قابیل، دونوں سے کہا کہ قربانی کرو۔ اس میں جو حابیل تھا وہ نیک انسان تھا، اللہ والا تھا، بڑا بزرگ آدمی تھا، جو آدم علیہ السلام کا بیٹا تھا۔ قابیل بھی آدم علیہ السلام کا بیٹا تھا۔ اندازہ لگائیں، آپ تھوڑا سا سوچیں کہ خدا قادر ہے، باپ ایک ہے، ماں ایک ہے، ان سے جو اولاد پیدا ہوئی، ایک کا نام حابیل ہے، ایک کا نام قابیل ہے۔ اولاد دونوں آدم علیہ السلام کے ہیں، دونوں ان کے بیٹے ہیں، پیغمبر کے بیٹے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی آزمائش کی کہ میرے راستے میں قربانی کرو، تو حابیل نے اللہ کے راستے میں ایک دمبا لایا، بہت بڑا، سامنے رکھ دیا، ذبح کیا، پہاڑ پہ رکھ دیا۔ قابیل نے جو بظاہر آدم علیہ السلام کا بیٹا تھا، لیکن اس کے اندر کوئی کالا پن تھا، خرابی تھی، کجی تھی اندر، وہ اللہ کی رضا، اللہ کی محبت سے دور آدمی تھا، اس کو اس چیز کی ضرورت نہیں تھی، یعنی اندر سے وہ
آدمی ٹھیک نہیں تھا، تو اس نے اپنا اظہار بھی عجیب انداز میں کیا کہ اللہ نے کہا اپنی محبتوں کا اظہار کرو، قربانی کرو. تو اس نے، ہمارے استاد فرماتے تھے، گندم لا کر رکھی، لیکن پرانی 3rd کلاس گندم، سڑی ہوئی کنک، اس نے اپنی بوری میں بھری اور جا کر پہاڑی پہ رکھ دی. اس زمانے میں پہاڑی پہ رکھ دیتے تھے، آگ آتی تھی، جو جل جاتی تھی وہ قبول ہوتی تھی قربانی، اور جو ادھر پڑی رہتی تھی وہ قبول نہیں ہوتی تھی. یہ سامنے بھی پتہ چلتا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے آپ کے اور ہمارے ساتھ اس طرح کا معاملہ نہیں کیا گیا، بلکہ ہمیں کہا ذبح کرو، دعا کرو، ذبح کرو، لے جاؤ گوشت، سارا کھاتے ہو 3 حصوں میں تقسیم کرو. سب سے اچھی بات یہی ہے، شریفانہ طریقہ یہی ہے، ادیبانہ طریقہ یہی ہے، مؤدبانہ طریقہ یہی ہے کہ آپ 3 حصوں میں تقسیم کر لیں، ایک اپنے لیے رکھ لیں، ایک اقربا میں، اور ایک مسافروں میں تقسیم کر دیں. باقی قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، اس معاملے کو چھپا کے رکھا. البتہ جس بندے نے قربانی کی ہوتی ہے، جس نے امتحان دیا ہوتا ہے، جس نے پرچہ دیا ہوتا ہے، وہ جب پرچہ دے کے یعنی قربانی کر کے امتحان حال سے باہر نکلتا ہے، ہر آدمی کا دل گواہی دیتا ہے کہ میری قربانی قبول ہے یا نہیں ہے. اسے پتہ چل جاتا ہے کہ میں نے کس کیفیت کے ساتھ قربانی کی ہے، کیسے پیسوں کے ساتھ کی ہے. لوگ کہتے ہیں نا جی فلاں کے ساتھ قربانی نہ کرو، اس کے پیسے مشکوک ہیں، فلاں کی قربانی نہ کرو، فلاں کے ساتھ اس کے پیسے ذرا حرام ہیں، مشکوک ہیں. ہمیں کیا پتہ ہے کس کے حرام ہیں، کس کے مشکوک ہیں؟ سب کے ساتھ کرو، کیوں نہ کرو. علن اعلان ایک بندہ کہتا ہے میرے پیسے مشکوک ہیں، میں حرام کھاتا ہوں، سامنے کہتا ہے آ کر، تو نہ کریں اس کے ساتھ. مشکوک ہی دیکھے جائیں تو کس کے پاس مشکوک نہیں ہے؟ تو لہٰذا بندے کو خود پتہ ہوتا ہے کہ میری قربانی قبول ہے یا نہیں ہے. اور پھر وہ جب قربانی کے عمل سے گزر جاتا ہے تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ ایک کیفیت طاری کر دیتے ہیں. جیسا کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، اے فاطمہ اٹھ، جب قربانی ذبح کی جاتی ہے اپنی قربانی کے پاس جا کر کھڑی ہو جا. پیارے پیغمبر نے اپنی بیٹی لہتے جگر سے فرمایا، اے میری پیاری بیٹی فاطمہ اٹھ اور جا کر اپنی قربانی جہاں ذبح کی جاتی ہے وہاں جا کر کھڑی ہو جا. اور اگلی بات بھی بتائی کیوں کھڑی ہو جا، اپنی قربانی کے پاس کھڑا ہونا کیوں ضروری ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو کلیئر کیا، فرمایا کہ جب گلے پہ چھری پھیری جاتی ہے اللہ تعالیٰ کو عرش پر اتنا جوش آتا ہے اس کی رحمتوں کو کہ فرمایا کہ قربانی کے گلے پہ چھری پھرتی ہے، اس کے گلے سے خراٹوں کی آواز نکلتی ہے، خون زمین پر گرتا ہے، ابھی اس کا پہلا قطرہ فرمایا زمین پر نہیں گرتا. اے فاطمہ میں محمد گواہی دیتا ہوں خدا اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. یہ اتنا بڑا اجر اور ثواب کا کام ہے کہ خون کا قطرہ زمین پر نہیں پہنچتا، بندہ خدا کی بارگاہ میں معاف ہو جاتا ہے. اگر اس ایک ثواب کو آدمی صرف دیکھ لے اور کسی چیز کو نہ دیکھے، صرف اس ثواب کو کہ قطرہ زمین پر نہیں پہنچے گا کہ حضور نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں اس کا خون معاف ہو جائے گا، اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اس کے اوپر سے سارے گناہوں کے بوجھ ختم ہو جائیں گے. اس فضیلت کو دیکھ کر میں سمجھتا ہوں کہ آدمی کا دل کرتا ہے کہ میں انشاءاللہ قربانی کروں گا، چاہے مجھے قرض کیوں نہ لینا پڑے، میں قرض لے کر قربانی کروں گا، لیکن اس فضیلت سے میں کبھی پیچھے نہیں ہٹوں گا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کبھی بھی اتنے پیسے نہیں ہوئے کہ آپ پہ زکوٰۃ فرض ہوئی ہو، اندازہ لگائیں، کبھی بھی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر قربانی کی ہے، اور ایک قربانی نہیں، آپ نے 2 قربانیاں کی. ایک قربانی اپنی طرف سے کی، مہربانیوں کی حد دیکھیں. میں کبھی کبھی اس فضیلت کو پڑھ کے بڑا خوش ہوتا ہوں. میں نے کہا ہمارے نبی کتنے عظیم تھے، کتنا ان کا دل گردہ تھا، ہر عبادت میں امت کو ساتھ شامل کیا ہے. جس طرح بعض لوگ کہتے ہیں نا جی میں اکیلے روٹی نہیں کھاتا. ایک مثال یاد آئی، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کا مزاج ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کوئی مہمان آ جائے نال بیٹھ کے کھاواں کالا نہ کھاندا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام بھی کیا کوشش کی میری امت ساتھ شامل ہو جائے، اکیلے مجھے یہ فضیلت نہ ملے، میری امت کو بھی ملے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے قربانی کی، اور جب دوسری قربانی پر چھری پھیری تو پوچھا صحابہ نے، یا رسول اللہ یہ تو آپ کی قربانی ہے، یہ دوسری قربانی پہ جو آپ چھری پھیر رہے ہیں
یہ کس کی ہے؟ فرمایا یہ میری قیامت تک آنے والی ساری امت کی طرف سے میں قربانی کر رہا ہوں۔ حضور نے اپنی طرف سے میرے اور آپ کے لیے قربانی کی ہے۔ اس لیے حضرت علی شیر خدا کو جوش آ جاتا تھا جب بھی عید کا دن ہوتا تھا تو حضرت علی شیر خدا قربانی کرتے، کہتے یہ میری طرف سے ہے، اور دوسرے جانور کو ذبح کرتے فرماتے میرے پیارے پیغمبر نے اپنی امت کی طرف سے قربانی کی ہے، تو امت میں علی بھی آتا ہے تو علی کو حیا آتی ہے کہ میں حضور کو چھوڑ دوں، ایک قربانی میری طرف سے ہے اور جب تک میں زندہ رہوں گا دوسری قربانی حضور کی طرف سے کرتا رہوں گا۔ ساری زندگی حضور کی طرف سے قربانی کی ہے۔ تو اگر ہم غریب ہیں، اپنی طرف حضور کی طرف سے نہیں کر سکتے، تو کم از کم اتنا ہمیں جوش آنا چاہیے کہ کم از کم اپنی طرف سے کر لیں۔ اور اس میں علماء نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قربانی ذبح کی اور فرمایا میری امت کو یا اللہ اس کا ثواب پہنچا دے، اس قربانی کا ثواب میری امت کو پہنچا دے۔ تو دیکھیں کہ قربانی اتنا بڑا عمل ہے کہ حضرت فاطمہ سے فرمایا کہ تم جا کر اپنی قربانی کے پاس کھڑی ہو جاؤ۔ تو جب انسان چھری پھیرتا ہے تو میں نے کہا اس کے دل پر ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اسے محسوس ہوتا ہے کہ انشاءاللہ میں کمزور ہوں، گناہ گار ہوں، خطا کار ہوں، میرے اتنا کوئی نیک آدمی نہیں ہوں، لیکن مجھے اللہ سے امید ہے کہ آج کے دن عید کا دن بھی ہے تو میری قربانی کو خدا قبول کرے گا، تو دل پہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ لیکن سامنے اللہ تعالیٰ اس قربانی کو مردود نہیں کرتا۔ کس وجہ سے؟ حضور کی برکت کی وجہ سے۔ حضور کی کچھ خصوصیات ہیں، ان خصوصیات میں ایک خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قربانی کو مردود نہیں کرتا۔ اور ادھر کیا حال تھا کہ پہاڑ پر گندم رکھی ہوئی ہے اور حابیل کی طرف سے مینڈا ذبح ہو چکا تھا، بڑا مینڈا اس نے لایا تھا، اور کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کے سینگ، اس کا چمڑا، اس کی ہر چیز سفید تھی، عجیب قسم کا کوئی مینڈا تھا، نایاب تھا بھی صحیح مضبوط۔ تو حابیل نے کہا میں اللہ کے لیے مینڈا ذبح کروں گا، تو اس نے چھری پھیری، بسم اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر، اس نے مینڈے کے گلے پر چھری پھیر دی اور پہاڑی پر رکھ دیا۔ دوسرے بھائی نے 3rd کلاس 2 نمبر گندی پرانی جلی ہوئی گندم ایک بوری میں ڈال کر کہا میری طرف سے بھی خیرات قبول ہو، قربانی ہو۔ رات کو آگ آئی آسمان سے اور وہ مینڈا اٹھا کر لے گئی، اس کو جلا دیا اور گندم ادھری چھوڑ دی۔ صبح کو جب یہ دونوں بھائی پہاڑ پر آ کر دیکھا تو گندم ادھری رکھی ہوئی ہے اور مینڈا نہیں ہے، نہ اس کا خون ہے، نہ کوئی بال ہے، کوئی چیز بھی نہیں ہے، جس طرح صاف کر کے کوئی لے جاتا ہے۔ تو قابیل کو حسد پیدا ہوا۔ بنیادی حسد کی ابتدا وہاں سے ہوئی۔ یہ حسد دل میں آیا کہ مڑی کنک کی ضائع ہو گئی، حالانکہ اس کو پتہ ہے کہ اندر سے اس کو خود پتہ ہے کہ میں شیطان آدمی ہوں۔ جو شیطان ہوتا ہے اس کو اندر سے خود پتہ ہوتا ہے کہ میرے اندر شیطانی ہے، لیکن وہ ظاہر یہ کرتا ہے کہ دیکھو جی انہوں نے اگر مینڈا ذبح کیا تو اللہ نے تو یہ نہیں کہا تھا مینڈا ہی ذبح کرو، اللہ نے کہا قربانی کرو۔ اس زمانے میں یہ جانور کا حکم نہیں تھا، جو چیز بھی آپ رکھ لیں اللہ کے لیے۔ تو اس نے تو دعویٰ یا اس نے جو بات کی تو ٹھیک کی کہ جی ہم نے بھی بوری لا کر گندم کی رکھ دی، وہ قبول نہیں ہوئی اور اس کی قربانی کیوں قبول ہوئی؟ تو حسد کی ابتدا پیدا ہو گئی۔ اسی بنیاد پر حابیل کو قابیل نے بعد میں ایک اور وجوہ کی بنیاد پر نعوذ باللہ قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ یہ دنیا میں پہلا قتل تھا جو ایک بھائی نے بھائی کا کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قرآن میں بیان کیا۔ اور یہ اتنا بڑا وبال آیا اس شخص پر، قابیل جو اندر سے حسد میں آیا اور اپنے بھائی کو مارا۔ اب اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ جو میں جرم کر رہا ہوں اس کی کتنی بڑی سزا ہے اور وبا ہے، یہ وبال کبھی ختم نہیں ہوگا۔ وہ کیا ہے؟ حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قابیل نے جو حابیل کو مارا تھا، قتل کی ابتدا تھی،
کی تھی۔ کائنات میں قیامت کی صبح تک جتنے لوگ کسی کو بھی قتل کریں گے، نا حق قتل ہوگے جتنے لوگ، وہ سارے کا سارا گناہ، اس کا وبال اور اس کا عذاب اور اس کی تکلیف سب سے پہلے قابیل کو دی جائے گی۔ اب آپ اندازہ لگائیں دنیا میں کتنے قتل ہوئے ہیں، لیکن سب سے پہلے سزا اس کو ملتی ہے۔ ہر قتل اس پہ ڈالا جاتا ہے کہ تو نے اس کی ابتدا کی تھی، اس ظلم کی ابتدا تو نے کی تھی، اس ایک ناجائز کام کو شروع تو نے کیا تھا، لہذا یہ سارا قتل اس کے کھاتے میں ڈالا جاتا ہے۔ اس لیے علماء نے اس حدیث کو لکھ کر ایک مسئلہ بھی لکھا ہے کہ کوئی بندہ کسی گناہ کا موجد بنتا ہے، اس کو ایجاد کرنے والا بنتا ہے۔ کائنات میں گناہ نہیں تھا، کسی کو پتہ ہی نہیں تھا، اس نے کوئی اپنے دماغ سے یا اپنی شاطر پن سے، ذہنیت سے، گندی ذہنیت سے کسی گناہ کو ایجاد کیا، اس کا موجد بن گیا۔ اس گناہ کو دیکھ کر اور لوگ بھی اس کے ساتھ شامل ہو گئے تو یہ سارے لوگ بھی گناہگار کہلائیں گے۔ لیکن گناہ کو ایجاد کرنے والا اگر مر بھی گیا تو جتنی دنیا قیامت تک وہ گناہ کرتی رہے گی، سب سے پہلے اس گناہ کا عذاب ایجاد کرنے والے پر پیش کیا جائے گا۔ اندازہ لگائیں کہ آدمی استغفار کرے کہ اس سے کسی گناہ کی ابتدا نہ کرے۔ مثلا ایک گھر میں ایک آدمی فتنے کی بنیاد رکھتا ہے، دونوں کو پتہ ہوتا ہے کہ فتنے کی بنیاد رکھی کس نے ہے، کیونکہ خدا تو دیکھ رہا ہے، خدا اس کو کہتا ہے تو بے ایمان ہے، اور اس کو پتہ ہوتا ہے میں بے ایمان ہوں۔ اب یہ فتنہ جہاں کہیں تک بھی پہنچے گا، چاہے محلے میں کسی نے فتنہ رکھا، دو بھائیوں کے درمیان کسی نے، ایک بھائی نے یا ان کے درمیان خاندان میں کسی نے فتنہ رکھا، یہ فتنہ قیامت کی صبح تک جب بھی خاندان میں چلتا رہے گا، ان میں یہ دو بندے ہوں گے، ایک فتنہ رکھنے والا، ایک بیچارہ مظلوم۔ یہ فتنہ رکھنے والے پر اتنا بڑا وبال آئے گا کہ قیامت تک جتنے لوگ بھی فتنہ کرتے رہیں گے، سب سے پہلے اس فتنے کا عذاب اس فتنہ رکھنے والے پر پیش کیا جائے گا۔ یہ میں بڑی کتابی بات کر رہا ہوں، اس کو ساتھ لے کے جائیں۔ یہ جمعے کے دن اس کو واگاہ نہ کرنا، یہ بڑے کام کی بات ہے۔ جو بھی موجد بنے گا، کسی بھی گناہ کو کوئی ایجاد کرے گا، چاہے وہ فتنے کی صورت میں ہے، شراب کی صورت میں ہے، بدکاری کی صورت میں ہے، قربانی نہ کرنے کی صورت میں ہے، بڑوں کی عزت نہ کرنے کی صورت میں ہے، کسی بھی سنت کو مٹانے کی صورت میں ہے، اس کے مقابلے میں کوئی دوسری چیز لانے کی صورت میں ہے، تو وہ موجد جو ہوگا، ایجاد کرنے والا، وہ اس گناہ کا چونکہ موجد ہے تو جب تک گناہ چلتا رہے گا، اس گناہ کا عذاب قبر میں اس بندے پر پیش کیا جائے گا، گناہ کا عذاب۔ تو میں دعا کرتا ہوں، بڑے دن ہیں نا، بڑے دن بڑی راتیں، ذرا دل کھولا کریں، دل کے دماغوں میں ذرا خوشبو بھر دیا کریں، اور اب یہ انسان اپنے اوپر خود بھی کیفیت طاری کر سکتا ہے۔ بیٹھے بیٹھے خوش ہو کہ اللہ کی رحمتیں ہیں تو آدمی کا دل باغ باغ ہوتا رہے گا، اور بیٹھے بیٹھے کہے کہ جی میرے ساتھ خدا کا معاملہ اچھا نہیں ہے، تو میرا خیال اس کے دل کو خدا اور کمزور کر دیتا ہے۔ وہ جو مضبوط دل ہوتا ہے نا، وہ کمزور ہو جاتا ہے، چھوٹا ہو جاتا ہے۔ دل کو بڑا کرنا، چھوٹا کرنا انسان کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ بیٹھے بیٹھے اچھا اچھا سوچے، خدا کی رحمتوں پر سوچے کہ ان بڑے دنوں میں خدا نے مجھے اور آپ کو زندہ کر رکھا ہے، زندے ہیں، ہم زندہ ہیں تو دیکھو ثواب بھی ہو رہا ہے، مرے ہوئے آدمی تو نیکی نہیں کر سکتا۔ دن کتنا بڑا ہے جمعے کا، اور پھر اگلا بھی آنے والا ہے جمعہ۔ مثلا آپ دیکھیں رحمتیں کتنی بڑی ہیں، تھوڑا غور کیا کریں کہ جمعرات کے دن حج کا خطبہ دیا جائے گا، جمعے کے دن جمعے کا خطبہ دیا جائے گا، اور ہفتے کے دن عید کا خطبہ دیا جائے گا۔ لوگوں، اگر میری اور آپ کی آنکھیں کھلی ہوئی ہے تو خدا کی رحمت کو اپنے سینے میں لے لو کہ 3 دن آپ پہ ایسے آنے والے ہیں کہ پہلے دن بھی خطبہ حج کا، دوسرے دن بھی خطبہ ہوگا جمعے کا، اور تیسرے دن بھی خطبہ ہوگا عید کا۔ اور اتوار کو دعا کرو جڑے چھڑن ان کی خدا شادی کا خطبہ بھی ہو جائے۔ جنا امینہ ہے ان ہوگے سی انشاءاللہ۔ ہاں جی، حضرت کی بھی، حضرت نے بھی کہا کہ ہمارا بھی خطبہ ہو جائے۔ تو دیکھو بوڑھے ہو کر دل جوان ہے کہ وہ کہتے ہیں میں شادی کے لیے تیار ہوں۔ اللہ تعالیٰ عزت دے، کہو آمین۔ جوانوں کو بھی خدا غیرت کی توفیق دے،
کہ وہ جلدی اپنی شادیوں کے لیے کوئی بندوبست کریں. اور اگر آپ یہ کہیں کہ جی کرا والے ٹونڈ سن یا ماں باپ مانیں گے ابھی ان کو راضی کر رہے, قیامت کی صبح تو ہو گئی بڑا ناند ہو رہے ہو کسے ماں پہ پین پرا بیاہ نہیں کرال دے, آپ اس سے آپ ڈھونڈو, عزتی نال ڈھونڈو. تو بڈیروں کے لیے میں بھی لگا ہوا ہوں, مجھے پتہ ہے کون چھڑے چھاٹ بیٹھے ہوئے ہیں, تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اللہ کرے کہ ان کی بھی شادی, اور میں سنجیدہ کہتا ہوں کہ یاد رکھیں 2 لوگوں کی شادیوں میں زیادہ کوشش کریں. اللہ نہ کرے کسی کی بیوی مر جائے, خاون بوڑھا رہ جائے. ان کی اولاد کا حق ہے کہ وہ کپڑے لا کر دیتے ہیں, وہ مارے چاہ کے پرن وہ مکئی کی روٹی لا کر دیں, بڈیرے دا کام ہے مارے چھکیر پار کند نال. وہ اگر چائے لا کر دیتے ہیں انہوں تا ڈولے تپی دی, وہ کہے بھائی مجھے بیوی کی ضرورت ہے اور تم مکئی کی روٹی پکا پکا, بے شرمو, شرم نہیں آتی تمہیں؟ کیونکہ بڑھاپے میں مرد کو بیوی کی ضرورت ہے, اور بیوی اگر رہ جائے, خامن مر جائے, تو بڑھاپے میں بیوی کو خامن کی ضرورت ہے. اس لیے اسلام زور دیتا ہے متلقہ بیوہ, متلقہ بیوہ, متلقہ بیوہ. آپ کتابیں تو پڑھیں, متلقہ بیوہ, متلقہ بیوہ, اتنا کچھ لکھا ہوا ہے کہ اگر ان کو جمع کریں اتنی بڑی کتاب بن جاتی ہے کہ متلقہ اور بیوہ لوگوں کی شادی کرو. نہیں کرتے لوگ. تو خطبے آگے 3, ایک میں اضافہ کر لیتا ہوں. چلو پھر آمین ایک دفعہ اور کہہ دیں, قبولیت کے دن ہے, جو آمین کہے گا ہو جائے گی, دوسری کے لیے بھی کر لیں. پہلا خطبہ ہے جمعرات کو عید کا, اپنے حج کا. جمعے کو خطبہ ہے جمعے کا, ہفتے کو خطبہ ہے عید کا, اور اتوار کو خطبہ ہو اللہ کرے شادی کا. تو اسلام کی خوبصورتی آپ دیکھیں کہ میں نے کہا آنکھیں کھلی ہوئی ہیں, اعمال کا دروازہ بھی کھلا ہوا ہے, تو خوش ہو جائیں, دل معطر کریں کہ اللہ نے آنکھیں کھلی ہوئی میں ہمیں یہ دن بھی دیے, رات بھی دیے. دن کا روزہ رکھو, سال کے روزے کا ثواب, رات کو عبادت کرو, شب قدر کا ثواب, اور قربانی کے دن چھری پھیرو گے, خون نکلنے سے پہلے پہلے جنت تمہارے لیے مقدر ہو جائے گی. لیکن مرے کو لیے نہیں کہا, جو مرے ہوئے ہیں وہ تو اپنے اعمال لے کے چلے گئے, وہ ان کو پتہ ہے, اللہ کو پتہ ہے قربانی کی تھی یا نہیں کی تھی. آپ کے اور میرے لیے عمل کا دروازہ الحمدللہ کھلا ہوا ہے. یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں زندہ رکھا ہوا ہے, ایک ایک منٹ کتنا قیمتی ہے. تو ابتدا کی بدماشی کی قابیل نے, اور ابتدا کی رحمتوں کی حابیل نے. اچھا, بعض لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ جی یہ جو نیک کون تھا ان میں سے. میں نے پہلی بھی ایک دفعہ بتایا تھا, پھر بتا دیتا ہوں کیونکہ نئے نئے لوگ آتے رہتے ہیں. عام طور پر آدمی دونوں کے ناموں میں ذرا فاصلہ نہیں کر سکتا کہ نیک کون تھا برا کون. آبیل نیک تھا, قابیل نیک تھا, نام ایک طرز کے ہیں نا, حابیل قابیل. تو بزرگوں نے نسخہ بتایا ہے کہ جس کے نام کے شروع میں ہا ہے, اس پہ غور کرو. حابیل شروع میں ہے ہا, اور قابیل شروع میں ہے قاف, موٹا قاف. تو ہالک جس کو ہلاک کیا گیا, ہا سے مراد ہوتی ہے ہلاک, جس کو ہلاک کیا گیا. قابیل شروع میں قاف ہے, قاتل. بس پہچاننے کا طریقہ آسان ہو گیا. جس کے شروع میں ہے قاف وہ قاتل تھا, قابیل قاتل. قاتل کے شروع میں بھی قاف میں موٹا قاف ہوتا ہے شروع میں. قاتل لکھتے وقت آپ موٹا قاف لکھتے ہیں, قاتل. آج کل اردو بھی لوگ نہیں لکھ سکتے. ایک بندے کا میسج میں نے دیکھا, اس میں قاتل کی جگہ لکھا ہوا تھا قاتل, پتلی قاف کے ساتھ. عجیب لوگ ہیں. تو موٹے قاف کے ساتھ لکھتے ہیں قاتل. تو قابیل قاتل, حابیل ہالک جس کو ہلاک کیا گیا. تو حابیل کا آج تک نام ہے آدم علیہ السلام کے بیٹے کا, اور قابیل قاتل ہے, اس کا نام بھی ظلم میں آج تک لکھا گیا ہے. تقسیم خدا کی. اس لیے باتیں نہ کیا کریں کہ فلاں نے یہ کر دیا, فلاں نے یہ کر دیا. اللہ کی تقسیم ہے. پیغمبر کے 2 بیٹے ہیں, ایک بےمان ہے اور ایک نیک ہے, پیغمبر کے بیٹے. اور انسان اول ہے, پیغمبر اول ہیں, یعنی آدم علیہ السلام پہلے پیغمبر بھی ہیں, پہلے انسان بھی ہیں. اندازہ لگائیں. ان کا ایک بیٹا کافر بےمان ہے اور ایک بیٹا مسلمان ہے, نیک ہے. نوح علیہ السلام کا بیٹا دیکھو کافر ہے, بیٹی اپنی بیوی کافر ہے. لوط علیہ السلام کی بیوی کافر ہے. ابراہیم علیہ السلام کا باپ کافر ہے. اذ قال ابراہیم لابیہ آزر اتتخذ اصناما آلہہ. تو قربانی اللہ تعالیٰ نے پہلے دن سے مانگی کہ قربانی کرو. پھر یہ قربانی کسی نہ کسی شکل میں نے کہا
یہ باقی رہی، اور یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ابراہیم علیہ السلام کا جب دور آیا تو یہ قربانی اس نے شہرت پائی. یہ لفظ بڑا اچھا میرے ذہن میں آیا. قربانی نے جو شہرت پائی ہے، شکل اس کی تھی، یعنی ابراہیم علیہ السلام سے آدم علیہ السلام تک، آدم علیہ السلام سے ابراہیم علیہ السلام تک بہت زمانہ ہے نا، کئی صدیاں ہیں، ہزاروں صدیاں گزری ہیں. قربانی تھی لیکن جو شہرت اس نے نہیں پائی تھی. شہرت کب پائی؟ جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کیا. اور ابراہیم علیہ السلام پر ایک قربانی نہیں کی کہ انہوں نے کوئی جانور ذبح کیا تو شہرت مل گئی. آپ کو پتہ ہے، آپ لوگ صاحب علم ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب پیدا کیا تو ابراہیم علیہ السلام پر پہلے امتحان لائے، جو میں پہلے آیت پڑھی. وَإِذِ ابْتَلَىٰ، خود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کا ذکر کیا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ، سارا مجمع خاموش ہو کے بات سنیں، بالکل خاموش ہو جائے. اللہ کی بات ہو رہی ہو، رسول کی، تو بالکل جیسے سروں پر پرندے بیٹھ جائیں. میرے لیے نہیں، اللہ اور رسول کے لیے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنْ. لفظ کے جو سونا قرآن آ دینا، اب آپ کا ایمان تازہ ہوگا. ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کی، ان کو ہم نے ان سے امتحان لیا. یعنی اللہ خود کہتا ہے ممتحن میں خدا تھا اور اپنے بندے کا امتحان لے رہا تھا، یعنی ابراہیم علیہ السلام کا. یا اللہ آپ خدا ہے نا، تو آپ اپنے بندے کا امتحان لے رہے، تو پھر ہوا کیا؟ اللہ کہتے ہیں فَأَتَمَّهُنْ. ابراہیم علیہ السلام اتنا بڑا انسان تھا، اللہ کہتا ہے کہ اس پر جو بھی میں نے آزمائش ڈالی، جو بھی امتحان ان کا لیا، انہوں نے میری ذات سے، میں خدا ہوں، مجھ سے ابراہیم علیہ السلام نے ہر امتحان میں 100/100 نمبر حاصل کر لیے. 100/100 نمبر. کوئی ممتحن امتحان لینے والا 100/100 نمبر کسی کو پھر بھی 99 نہیں دے گا، 98 دے گا. یہ حفظ کی جب ہمارا امتحان تھا تو میں نے بہت زیادہ راتوں کو پڑھا قرآن کہ 100 نمبر ہو جائیں. تو امتحان لینے والے نے کہا یار پڑھا بہت اچھا ہے آپ نے، بڑا مزے کا، لیکن نمبر 100 نہ دینا. پہلے اس آئے نے کتنے نمبر دوں؟ میں جی 101. تو اس نے کہا کہ جی آپ بات تو ٹھیک کرتے ہیں. چھوٹے بھائی تھے احمد شاہ صاحب، تو انہوں نے بھی کہا جی مجھے 102 یا 3 نمبر دیے جائیں. تو میں نے کہا جی 2-3 نہیں دیتے، مجھے 101 نمبر دیں. تو وہ بڑا ہنسا. تو اس نے کہا کہ جی رول نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو 100 سے اوپر ہی نمبر دیتا. تو پتنی 97 نمبر دیے یا 98 100 میں سے، ٹوٹل نمبر ہی 100 تھے. پھر بھی ہم خوش ہو گئے، چلو ٹھیک ہے. استادوں نے جب دیکھی سند، تو قاری محمد یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ وسلم دیکھی تو کہا اچھا آپ کے 98 نمبر ہیں. تو چھوٹے بھائی کو آپ کے 99 یا پتنی 100 ہیں، 100 کے قریب تھے. تو پھر غصے میں آئے، دان نہیں کریچے ہونا نا، یہ افزاؤں سے میں گل کرنا دن کریچے حضرت نہ سن. تو میں ہے جی حضرت کو چاہیے ہمیں انعام دیں. انعام دینے کے بجائے یہ دن کریچتے نے غصے بچ آ گئے. تو وہ غصہ آج سمجھ آیا کہ انہاں دن کریچے پنڈی دا راجہ بازار مسجد میں بیٹھے، سمجھ یاد ہے آج بھی. تو انہوں نے فرمایا یہ جو سند ہے نا اس کو جا کر بکسے میں رکھو. او بھائی اگر آپ نے 97 98 نمبر لیے تو کیا ہو گیا؟ تو ہم بڑے عجیب سے ہوئے کہ مطلب کیا ہے؟ کہا اصل سند ہے بندے ساری زندگی حفظ کرنے کے بعد پوری زندگی اس کو یاد رکھے پڑھتا رہے. اصل حافظ ہوا ہے جو اس کو یاد رکھے پڑھتا رہے. اس سن تک چٹسو کھڑ کے جو لوگ کھڑو کہنو ہاں. اس وقت تو بڑی تکلیف ہوئی، بچے تھے، لیکن آج پتہ چلتا ہے کہ اصل سند یہی ہے کہ 98 99 نمبر کبھی بھی ہم نے ذہن میں نہیں لائے. ہمیں مزہ تب ہی آتا ہے کہ جب ہم مہینے میں 2-3 دفعہ قرآن پاک پڑھ لیں. اور جس سال نہ پڑھیں مہینے میں 2-3 دفعہ جس مہینے میں، تو آدمی اپنے اوپر سمجھتا ہے کہ کوئی لعنت برس رہی ہے، میرے کوئی پتنی کس عذاب میں گرفتار ہوں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ بندہ کبھی بھی رول سے ہٹ کے نمبر نہیں دے گا، لیکن
میں خدا آج ابراہیم علیہ السلام سے کوئی اتنا زیادہ خوش ہو گیا ہوں کہ میں نے ان کو 4 امتحانوں میں آزمایا، انہوں نے کچھ میری بارگاہ میں اس قدر امتحانوں میں انہوں نے کامیابی حاصل کی کہ میں خدا آسمانوں سے ابراہیم علیہ السلام کو 100/100 نمبر عطا کرتا ہوں۔ تو ہم ابراہیم علیہ السلام کی اگر پیروی کر رہے ہیں نا تو ہمیں اس لیے خوشی ہے کہ ہمارے خدا نے ان کو 100/100 نمبر دیے، ہم ان کی پیروی کیوں نہ کریں؟ تو یہ قربانی نے جو شہرت پائی ابراہیم علیہ السلام کے دور میں، گھر سے آنکھ کھولی تو گھر میں باپ جو ہے وہ پوج رہا ہے بتوں کو۔ اندازہ لگائیں جن پتھروں کیا ہے جی، جن پتھروں کو عطا کی ہم نے دھڑکنیں، ان کو جب زبان ملی تو ہم پہ برس پڑے، اور وہ کس طرح شہر جی کہ آج مندروں میں بھگوان بنے بیٹھے ہیں، اپنے ہاتھوں سے تراشے تھے جو پتھر کے صنم، آج وہ مندروں میں بھگوان بنے بیٹھے، یعنی جن پتھروں کی شکلیں ہم نے بنائی تھیں وہ آج خدا بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ایسے معاشرے میں آنکھ کھولی، غصے میں آ گئے اور باپ سے کہنے لگے کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ آپ کھلی گمراہی میں ہیں۔ تو باپ نے کہا میرے گھر سے نکل جاؤ، تم ہوتے کون ہو میری مخالفت کرنے والے؟ تم بیٹے ہو یا باپ بن گئے ہو؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ابا جی آپ غلط کام کر رہے ہیں۔ تو گھر سے نکال دیے گئے، ایک امتحان، پھر آگ میں ڈالے گئے، دوسرا امتحان، پھر ایک امتحان یہ بھی آیا کہ جہاں میں آ کے بات ختم کروں گا، ایک امتحان یہ بھی آیا کہ ابراہیم علیہ السلام کی داڑھی سفید ہے، اولاد نہیں ہے، بیٹا مانگا اللہ تعالیٰ سے اور دعا کی یا اللہ رب حبلی، بڑی اونچی دعا ہے، دل سے کوئی پڑھے تو قبول ہوتی ہے۔ ہماری دعائیں قبول اس لیے نہیں ہوتی ہم دل سے نہیں پڑھتے۔ رب حبلی من الصالحین، الہ العالمین میں بیٹے سے محروم ہوں، مجھے بیٹا چاہیے، بیٹا چاہیے۔ باپ کتنا اچھا ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں پے کی شے ہو تو پے کے آدھا لگے گا، یا اللہ مجھے بیٹا چاہیے۔ باپ بیٹا مانگ رہا ہے تو بیٹوں کو چاہیے باپ کی قدر کریں۔ باپ جب بیٹے پہ نظر ڈالتا ہے نا تو باپ کے اندر خون زیادہ ہو جاتا ہے، باپ جب بیٹے کو دیکھتا ہے تو باپ کا مان بڑھ جاتا ہے، باپ جب بیٹے کو دیکھتا ہے تو باپ کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی۔ یہ علیحدہ بات ہے، بلکہ یہ علیحدہ باپ بھی ہے کہ باپ اپنی محبتوں کا اظہار جو اس کے دل میں جو تلاطم موئزن ہوتا ہے وہ بیٹے کے سامنے کر نہیں سکتا۔ باپ عجیب چیز ہوتی ہے، وہ بہت کم بیٹے کو دل کے ساتھ لگاتا ہے، ماتھا چومتا ہے، بہت کم، ایسا کرتا نہیں ہے، قدرتی کوئی حجاب ہوتا ہے درمیان میں، ورنہ باپ کے دل میں جو بیٹے کے لیے محبت ہوتی ہے وہ کائنات میں کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے اولاد کو چاہیے وہ اپنے باپ کو بڑی محبت کی نگاہ سے دیکھیں۔ یہ آنکھوں کا جو دیکھنا ہوتا ہے نا، دیکھنا یہ جو ہمیں کسدر پالنا لگے گا، یہ دیکھنا اس کو اتنا نرم رکھیں باپ کے لیے کہ اس وقت آپ کی آنکھوں میں کیا ہونا چاہیے؟ رحمت کے آنسو۔ پہلے رحمت کے آنسو لائیں، پھر ان آنسوؤں کے اندر اس آنکھ کو ڈبو کر باپ کی طرف دیکھیں۔ خدا کی قسم وہ آنسو شیشہ بن جائیں گے اور باپ کے چہرے میں تمہیں جنت نظر آئے گی۔ باپ کا چہرہ جنت ہے، لیکن قدر کس کو آتی ہے؟ جب یہ نعمت چلی جاتی ہے۔ جب تک یہ نعمت ہوتی ہے قدر نہیں آتی، آدمی اندر سے غصے میں رہتا ہے کہ جی پیٹ ٹھکور دے، بول دے، من چنگا دے، روکتے کی روکتے، لیکن وہ جب نہ ہو تو پتہ چلتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا مانگا؟ رب حبلی من الصالحین۔ اور میرے کو لمحہ میں نہ کر رکھتا، گلے میں درد ہے نہ تو میں آدھے کو چھکتا رہے آدمی پیو دی محبت دے ہو، لا آیا نہیں پتر، امید بھی نظر نہیں آ رہی بڑھن، لیکن مانگ کیا رہے ہیں؟ رب حبلی من الصالحین۔ آپ بھی کہہ دیں سبحان اللہ۔ جو اپنے باپ سے محبت رکھتے ہیں، زندہ ہیں یا فوت ہو گئے ہیں، آج ذرا ان تک سبحان اللہ پہنچائیں۔ میں پہلے پڑھوں گا پھر آپ
رب حبلی من الصالحین۔ یہ ہوا مزہ نا کہ ہم اپنے بڑوں کی قدر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ تبھی تو ہماری عظمت ہے۔ ہم باپ کی عزت کرتے ہیں، ماں کی عزت کرتے ہیں، بڑے بھائی کی کرتے ہیں، بڑی بہن کی کرتے ہیں عزت، تبھی ہماری کوئی عزت ہے۔ اور اگر ہم کہیں گے ہم اپنے کسی بڑے کی عزت نہیں کرتے، ہماری عزت ہو جائے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ تو باپ کی عظمت دل میں لے کے جائیں آج کہ پیغمبر نے کہا یا اللہ 4 امتحان میں نے دیے، میں تجھ سے ایک چیز مانگتا ہوں۔ ان میں بیٹا مانگا، دیکھو بیٹا، رب حبلی من الصالحین۔ تو خدا کو بھی جوش آ گیا کہ خدا نے کہا کہ میں تمہیں پاک باز بیٹا کی خوشخبری سناتا ہوں۔ اسماعیل علیہ السلام عطا کر دیے، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کو جو بیٹا دیا، پھر امتحان آ گیا، اس کو بوادن غیر ذی زرع، بے آب ہو گیا وادی جہاں نہ پانی ہے نہ دانا ہے نہ زندگی کے کوئی آثار ہیں، اس بیٹے کو وہاں چھوڑ کے آ جائیں۔ چھوڑ آئے، یا اللہ تیرا حکم ہے تو ٹھیک ہے۔ بیوی نے کہا کہ مسئلہ کیا ہو گیا ہے، آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام چپ، کیونکہ حکم تھا بولنا نہیں ہے۔ یہ بھی امتحان آ گیا۔ اور پھر کہا کہ بچے کی کوئی غلطی ہے تو بچہ ہے، چپ۔ اور بھائی ہم دونوں کی کوئی غلطی ہے، ابراہیم علیہ السلام چپ۔ تو مائی صاحبہ بڑی سمجھدار تھیں، انہوں نے فرمایا کہ اچھا اگر میرا قصور نہیں ہے، بچے کا تو ہو ہی نہیں سکتا، تو چپ ہوئی تو کہا یہ آپ اپنی طرف سے یہ کام کر رہے ہیں یا کسی کا حکم ہے یا کسی کا آرڈر ہے؟ تو اس پر ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا مجھے بولنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن میں خود یہ کام نہیں کر رہا، مجھے رب کی طرف سے آرڈر ہے، یہ میرا خدا کی طرف سے مجھے آرڈر ہے۔ تو مائی صاحبہ کو دیکھو، مائی ہاجرہ کا دل دیکھو، ایک عورت ذات ہے لیکن کہتی کیا ہیں، اچھا اگر خدا کی طرف سے آرڈر ہے پھر آپ چلے جائیں، مرضی سے چلے جائیں۔ اگر خدا آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ ہاجرہ کو اور اس کے بیٹے کو بوادن غیر ذی زرع، بے آب ہو گیا وادی میں چھوڑ آؤ، تو میں اللہ سے یہ امید رکھتی ہوں کہ وہ ہمیں یہاں محفوظ رکھے گا، وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، وہ ہمیں یہاں محفوظ رکھے گا۔ چلنے پھرنے کے قابل ہوئے تو فرمایا اسی بیٹے کو میرے نام پر ذبح کرو، اسی بیٹے کو میرے نام پر۔ حفیظ جلندری نے بڑی زبردست بات کی، اس واقعے کو اب حفیظ جلندری کی زبان سے 2-4 شعر سن لیں، بات ختم کرتا ہوں، کیونکہ میں نے نیت کی تھی کہ 1:45 سے اوپر نہیں جاؤں گا آج کے لیے بات، کیونکہ مڑے بھی گلے میں درد ہوندے۔ بشارت خواب میں پائی، اب آپ نے میری طرف دیکھنا ہے، مقدح سو سارے جو تلا پالسی ظالم اسی مقدح ہو بھائی سارے۔ بشارت خواب میں پائی، اٹھ ہمت کا سامان کر، پے خوشنودیے مولا اسی بیٹے کو قربان کر۔ خلیل اللہ اٹھے خواب سے دل کو یقین آیا کہ آخر امتحان بندے کا مالک نے ہے فرمایا۔ چلا مرسل اسی عالم میں رسی اور تبر لے کر، پے تعمیل حق نکلا خدا کا پاک پیغمبر، بلندی سے ندا دی آؤ اسماعیل ادھر آؤ، ادھر آ کر خدائے پاک کا ارشاد سن جاؤ۔ پدر کی یہ صدا سن کر پسر دوڑا ہوا آیا، رکا ہرگز نہ اسماعیل گو شیطان نے بہکایا۔ پدر بولا کہ بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے، کتاب زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے، اور خواب کیا تھا؟ یہ دیکھا ہے کہ میں خود آپ تجھ کو ذبح کرتا ہوں، خدا کے نام سے تیرے لہو میں ہاتھ بھرتا ہوں۔ سعادت مند بیٹا جھک گیا فرمان باری پر،
زمین و آسمان حیران تھے اس طاعت گزاری پر، عجب بشاش تھے دونوں رضائے رب عزت پر، تأمل یا تذبذب کچھ نہ تھا دونوں کی صورت پر، کہا فرزند نے اے باپ اسماعیل صابر ہے، خدا کے حکم پر بندہ پے تعمیل حاضر ہے، مگر آنکھوں پر اپنی آپ پٹی باندھ لیجئے گا، میرے ہاتھوں میں اور پیروں میں رسی باندھ دیجئے گا، مبادا آپ کو صورت پہ میری رحم آ جائے، مبادا میں تڑپ کر چھوٹ جاؤں ہاتھ تھر رائے، پسر کی بات سن کر باپ نے تعریف فرمائی، یہ رسی اور پٹی باندھنی ان کو پسند آئی، ہوئے اب ہر طرح تیار دونوں باپ اور بیٹا، چھری اس نے سنبھالی تو یہ جھٹ قدموں میں آ لیٹا، بچھاڑا اور گھٹنا سینے معصوم پر رکھا، چھری پتھر پہ رگڑی ہاتھ حلقوم پہ رکھا۔ اب جب یہ کام ہوا کہ چھری رکھ دی اور چلانے لگے، اس وقت کیا ہوا؟ حفیظ جلندری کہتا ہے ہوئے جبریل نازل، اس وقت حضرت جبریل السلام اترائے، ہوئے جبریل نازل اور تھاما ہاتھ حضرت کا، کہا بس امتحان مقصود تھا ایثار و جرت کا، غرض دمبا ہوا قربان اسماعیل کے صدقے، ہوئی یہ سنت اس ایمان کی تکمیل کے صدقے، خطاب اس دن سے، اب سبحان اللہ آپ نے کہنا ہے، خطاب اس دن سے اسماعیل نے پایا ذبیح اللہ، خدا نے آپ ان کے حق میں فرمایا ذبیح اللہ، اس وقت خدا نے کہا کہ تو ہے ذبیح اللہ، یہ قربانی گویا اس نے شہرت پائی، یہ غیبی لفظ میرے ذہن میں آیا کہ قربانی نے جو شہرت پائی ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کے خاندان سے حضور کے خاندان تک، اور پھر حضور کے خاندان نے اس قربانی کو ایسی شہرت دی ہے کہ یہ شہرت قیامت کی صبح تک کبھی ختم نہیں ہو سکتی ہے۔ تو انشاءاللہ ایک ہفتہ ہے، اس ہفتے میں آپ قربانی اچھی سے اچھی لیں اور یہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ میں قربانی کروں گا اور خدا مجھے اس قربانی کے بدلے میں میرے گناہوں کو معاف کر دے گا انشاءاللہ۔